آج ہم آپ کو اس شہر میں لے کے جائیں گے جہاں کے لوگ بہت مشہور ہیں، جہاں کے کھابے بہت مشہور ہیں اور جہاں کے بابے بہت مشہور ہیں۔ میں بات کر رہا ہوں قصور شہر کی۔ ہم آج آپ کو قصور شہر کی سیر کروائیں گے، وہاں کے لوگوں کے بارے میں، وہاں کے کاروباروں کے بارے میں بتائیں گے، اس کی ہسٹری جو ہے وہ مختصراً بیان کریں گے، اور آپ کو قصور کی جنوں والی مسجد کی بھی سیر کروائیں گے۔ قصور کے مشہور کھابے جو ہیں ان کو ہم ٹیسٹ کریں گے اور آپ کو اپنا ریویو پیش کریں گے، اور قصور کی جو حالت ہوئی منگولوں کے دور میں اور پھر سے جب قصور آباد ہوا مغلوں کے دور میں، یہ ساری تفصیل آپ کو ہم بتائیں گے اس ڈاکومنٹری میں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ قصور پنجاب کا قدیم تاریخی شہر ہے۔ یہ لاہور سے جنوب کی جانب فیروز پور روڈ پر فیروز پور گنڈا سنگھ بارڈر کے ساتھ 14 کلومیٹر، جبکہ فیروز پور انڈیا سے 22 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اس کا زیادہ تر حصہ انڈین ضلع ترن تارن اور فیروز پور کے ساتھ لگتا ہے، جبکہ یہ پاکستانی پنجاب میں ضلع لاہور، ضلع ننکانہ صاحب اور ضلع اوکاڑہ کے ساتھ متصل ہے۔ بات کی جائے قصور کے جغرافیائی صورتحال کی تو اس کے شمال مغرب میں دریائے راوی، مشرق میں دریائے ستلج، جبکہ دریائے بیاس کھین کرن انڈیا سے ہوتا ہوا قصور کے بیچ میں سے گزرتا تھا۔ کمال چشتی گنڈا سنگھ موڑ اس کی پرانی گزرگاہ تھی، جبکہ ایک شاخ آفیسر کالونی سے ہوتی ہوئی پل قتل گڑھی کے راستے بھی گزرتی تھی۔ قصور سے چونیا اور آگے شیر گڑھ دیپال پور تک آج بھی اس کے آثار موجود ہیں۔ قصور کو اس وجہ سے 3 دریاؤں کی گزرگاہ کا بھی شرف حاصل ہے۔ قصور بنیادی طور پر ماجھے کا علاقہ کہلاتا ہے۔ کمال چشتی گنڈا سنگھ موڑ سے زیرو لائن کے علاقے تک ہٹھاڑ، جبکہ یہیں سے قصور لاہور کی جانب ماجھا اور اتاڑ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ ضلع قصور میدانی علاقے پر مشتمل ہے۔ اس میں ہر طرح کی فصلیں کاشت ہوتی ہیں۔ ضلع قصور 4 تحصیلوں قصور، کوٹ رادھا کشن، چونیا اور پتوکی پر مشتمل ہے۔ قصور جو ہزاروں سال پرانا اور تاریخی شہر ہے، اس کا ذکر سینکڑوں برس پہلے لکھے ایک چینی سیاح ہیون سانگ کے سفر نامے میں بھی ملتا ہے۔ ہندوؤں کی روایات کے مطابق یہ شہر سیتا اور رام چندر کے بیٹوں کش اور لو نے اس وقت آباد کیا جب سیتا اور رام چندر خیبر پختونخوا کی علم پہاڑی پر 14 سالہ جلا وطنی کی زندگی گزارنے کے بعد واپس آئے۔ یاد رہے کہ مختلف ہسٹوریکل بکس عارف حمید نظامی اور فخر زمان کے مطابق جب سیتا اور رام چندر علم پہاڑی پر گئے تو کنگن پور ٹیلے پر قیام کرنے کے بعد موجودہ لاہور قصور ایریا سے ہوتے ہوئے ہی گئے تھے۔ چنانچہ کس نے قصور کے نام سے کسپور، جو بعد میں پہلے قصور اور پھر قصور کہلایا، اسی طرح کس کے بڑے بھائی لو نے لاہور آباد کیا اور اسی نسبت سے لاہور کہلایا۔ دونوں بھائیوں نے دونوں شہروں کو ایک ہی طرز پر آباد کیا۔ جس طرح قدیم لاہور 12 دروازوں کے اندر آباد تھا، اسی طرح قصور بھی 12 دروازوں کے اندر آباد ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قصور لاہور کو جڑواں شہر بھی کہا جاتا ہے۔ قصور میں ایک عالی شان سپورٹس کمپلیکس کھین کرن روڈ پر موجود ہے۔ اس میں کرکٹ، فٹ بال اور ہاکی کے لیے عالمی معیار کے میدان موجود ہیں۔ ہاکی اسٹیڈیم میں باقاعدہ لائٹنگ کا انتظام بھی ہے۔ اس کمپلیکس کا افتتاح 31 مئی 2018 کو کیا گیا۔ یہ شہر مدتوں تک آباد رہنے کے بعد
منگولوں کے تخت و تاراج کی وجہ سے عارضی طور پر اجڑ گیا تھا۔ 1296 میں جب منگولوں نے پنجاب پر حملہ کیا اس دوران قصور کے علاقے میں بڑی تباہی پھیلائی اور نہ صرف قصور کے مضافات میں کھوکھروں کے قبیلے کے درجنوں دیہات اور ان کی فصلوں کو آگ لگا کر ان کے خون کی ندیاں بہائیں بلکہ شہر قصور کو بھی جلا کر راکھ کا ڈھیر بنا دیا۔ قصور شہر میں آگ لگنے کی وجہ سے رات کے وقت دن کا سماں لگتا تھا۔ بعد ازاں جب امیر تیمور پنجاب آیا تو اس نے یہ سرزمین اور غیر آباد شہر اپنے خیرخواہ افغانوں کو دے دی۔ یہیں سے قصور میں افغانی پٹھانوں کا عمل دخل شروع ہوا۔ بعد ازاں یہ پٹھان مسلسل یہاں آباد ہوتے رہے۔ اکبر کے عہد میں قندھار کے ان پٹھانوں کو خوب ترقی ملی اور انہوں نے 12 چھوٹے چھوٹے قصر نما قلعے تعمیر کرائے جن کی نسبت سے دوبارہ قصور کہلایا۔ یہ شہر 12 قلعوں پر مشتمل تھا اور ہر قلعہ کسی نمایاں شخصیت کے نام سے منسوب تھا۔ یہ قلعے کوٹ پکا قلعہ، کوٹ نواں قلعہ، کوٹ اعظم خان، کوٹ غلام محی الدین خان، کوٹ مراد خان، کوٹ حلیم خان، کوٹ پیراں، کوٹ فتح دین خان، کوٹ عثمان خان، کوٹ بدر دین خان، کوٹ روکن دین خان اور کوٹ نواب حسین خان کے ناموں سے مشہور ہوئے۔ آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ اب ان قلعوں نے محلوں کی شکل اختیار کر لی ہے۔ قصوری کھادوں کے حوالے سے ایوب فوڈز، مولوی فش، طاہر سویٹس، قصور فوڈ اسٹریٹ اور شفیق باربیکیو مشہور ہیں۔ قصور کی سوغاتوں میں بہت سی اشیاء نمایاں ہیں اور کھانے پینے کی چیزوں میں قصور پاکستان بھر میں نمایاں مقام رکھتا ہے۔ قصوری فلودہ اور قصوری میتھی انٹرنیشنل درجہ رکھتی ہے۔ قصوری مٹھائیاں بھی بہت مشہور ہیں جبکہ یہاں کا سوہن حلوہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی فروخت اس قدر زیادہ ہے کہ بہت سے دکاندار صرف سوہن حلوے کا کام کرتے ہیں اور یہ روزانہ کی بنیاد پر تازہ تیار ہوتا ہے۔ قصور کی توے پر تلی ہوئی اور گرل فرائی فش اتنی مشہور اور لذیذ ہے کہ رات کو لاہور اور دوسرے شہروں سے بھی لوگ یہاں کھانے کے لیے آتے ہیں۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں کے عہد میں قطب الدین خان کو نواب کے خطاب سے نوازا گیا۔ شہنشاہ عالمگیر کے وقت سادات خان اور شہنشاہ محمد خان کے عہد میں حسین خان یہاں کا رئیس الحاکم قرار پایا۔ اسی رئیس کی عداوت ناظم لاہور عبد الصمد خان سے تھی اور چونیا میں دونوں کی لڑائی میں حسین خان مارا گیا۔ 1745 عیسوی میں نواب زکریا خان کی وفات کے بعد سردار جسا سنگھ نے قصور پر قبضہ کر لیا اور یہاں سے جو مال و زر لوٹا اسے بدنیتی سے امرتسر کے راستے میں جنگل میں چھپا دیا۔ جب 2 روز بعد بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو سارا جنگل پانی سے بھر گیا اور یوں یہ سارا مال و زر زمین کے اندر کہیں دفن ہو گیا۔ احمد شاہ ابدالی کے پنجاب پر حملوں کی بدولت قصور جلد ہی دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا اور پٹھانوں نے اقتدار سنبھال لیا۔ احمد شاہ ابدالی کی واپسی پر جسا سنگھ نے قصور پر دوبارہ حملہ کر کے 4000 افغانوں کو قتل کر کے قصور شہر کو آگ لگا دی۔ جہاں یہ قتل عام ہوا اسے آج بھی قتل گڑھی کہتے ہیں۔ پھر طویل عرصے تک یہی سلسلہ چلتا رہا۔ قصور پر کبھی سکھوں کا تو کبھی پٹھانوں کا قبضہ رہا۔ بالآخر 1807 عیسوی میں راجہ رنجیت سنگھ کے پنجاب پر قبضے کے ساتھ قصور اس کے زیر تسلط چلا گیا۔ اس موقع پر قصور کے شیخوں نے قصور کی بحالی اور تعمیر میں کردار ادا کیا۔ تو ہم پہنچ چکے ہیں کمال چشتی دربار پہ۔ تو بابا جی کے دربار پہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ بہت زیادہ جو ہے نا شہر میں سموگ ہے، جیسے کہ لاہور میں بہت زیادہ سموگ ہے ویسے ہی قصور میں بھی بہت زیادہ سموگ ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ قصور شہر جو ہے وہ لاہور شہر سے زیادہ دور نہیں ہے اور آب و ہوا تقریباً ایک جیسی ہے۔ تو ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈرون فوٹیج بنا کے کہ یہاں پہ کتنا زیادہ سموگ ہے۔ ہمیں خدشہ ہے کہ یہاں پہ ڈرون کی فوٹیج جو ہے وہ اچھی نہیں آ پائے گی۔ 12 فروری 1846 کو انگریزوں کے پنجاب پر قبضے کے ساتھ قصور ان کے قبضے میں چلا گیا۔ انگریزی عہد میں جب سانحہ جلیانوالہ باغ امرتسر کے نتیجے میں پنجاب میں مارشل لا لگا تو اس کے خلاف قصور میں بھی احتجاج ہوا۔ شہر میں 2 فوجی قتل کر دیے گئے جس کے نتیجے میں 172 آدمی گرفتار کر لیے گئے۔ ظالم انگریز حکومت نے 51 کو سزائیں سنائیں اور 2 کو بلا وجہ گولی مار دی گئی۔ 40 آدمیوں کو فی کس 17 کوڑے مارے گئے
ہائی اسکول کے ہیڈ ماسٹر کو حکم دیا گیا کہ شرارتی بچوں کو کوڑے مارنے کے لیے پیش کیا جائے۔ حکم کی تعمیل پر 6 بچوں کو بھی کوڑے مارے گئے۔ قصور ریلوے اسٹیشن آپ کو پاکستان ریلوے کی تباہ حالی کا قصہ سناتا ہے۔ یہ ایک مصروف اسٹیشن ہوا کرتا تھا، لیکن اب یہاں صرف ایک ٹرین گزرتی ہے۔ فرید ایکسپریس لاہور سے براستہ قصور سماسٹھا کراچی جاتی ہے۔ یہ ٹرین علل صبح لاہور سے قصور پہنچتی ہے۔ اس کے بعد سارا دن اسٹیشن ویران پڑا رہتا ہے۔ اس ٹرین کی واپسی رات کو ہوتی ہے۔ قصور بس ٹرمینل، جس کو نیا اڈا بھی کہا جاتا ہے، یہ لاہور روڈ پر اسٹیل باغ موڑ کے پاس واقع ہے۔ لاہور کے لیے ٹرانسپورٹ مناسب ہے، جبکہ باقی شہروں کے لیے اور خستہ حالت میں وینز موجود ہیں۔ قصور کی بڑی سڑکوں میں قصور لاہور روڈ، قصور فیروز پور روڈ، قصور دیپال پور روڈ، جو پرانا دلی روڈ بھی کہلاتا ہے۔ اس کے علاوہ قصور سے انڈین سٹی خیم کرن بھی بائی روڈ جڑا ہوا ہے۔ یہاں پر طلباء طالبات کے لیے ڈگری کالج، کامرس کالج، ٹیکنیکل کالج، انڈسٹریل آرٹ کالج، متعدد ہائی اسکول، پرائمری اسکول، جبکہ یہاں کا اسکول آف انڈسٹری 1874 میں انجمن قصور نے قائم کیا۔ 1876 میں اس کی عمارت پرنس آف ویلز کی لاہور آمد کے موقع پر یادگار کے طور پر قصور میں تعمیر کی گئی اور اس پر اس وقت 3465 روپے لاگت آئی۔ یہاں پر کھیس، لنگی اور قالین تیار کرنے کی تربیت دی جاتی تھی۔ اسی اسکول کی تربیت کی وجہ سے قصور میں کپڑا سازی کی صنعت کا آغاز ہوا۔ قصور میں یونیورسٹی کی منظوری کو 1 دہائی سے زیادہ عرصہ گزر چکا ہے، لیکن اس پر ابھی تک کام شروع نہیں ہوا۔ پہلے اس کو قصور میں بنانے کی منظوری دی گئی، بعد میں تحریک انصاف کی حکومت نے اس کو چونیا میں بنانے کی منظوری دی، لیکن تاحال اس پہ کام شروع نہیں ہو سکا۔ قصور میں بہت ساری گھریلو صنعتیں موجود ہیں، لیکن چمڑے کی صنعت بہت بڑی ہے اور یہاں سے چمڑا ایکسپورٹ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آپ اکاڑا قصور روڈ سے قصور میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو ایک عجیب بو محسوس ہوتی ہے، جو کہ پہلے کی نسبت کم ہو چکی ہے۔ جب بسنت منائی جاتی تھی، پتنگ اڑائی جاتی تھی، تب قصور میں پتنگ کی بھی صنعتیں ہوا کرتی تھیں۔ قصور میں بے شمار ہسپتال موجود ہیں، لیکن ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال اور بھٹی ہسپتال بڑے ہسپتال ہیں۔ DHQ میں کارڈیالوجی وارڈ بھی موجود ہے اور مختلف ڈپارٹمنٹس بھی موجود ہیں۔ بھٹی ہسپتال ایک بہترین پرائیویٹ ہسپتال ہے جہاں پر مستحق مریضوں کا مفت علاج بھی ہوتا ہے۔ قصور میں بے شمار پرائیویٹ اور سرکاری ہاسپٹل موجود ہیں، لیکن قصور چونکہ ایک ضلع ہے اور اس ضلع میں اس لیول کا کوئی ہسپتال موجود نہیں ہے کہ لوگوں کو لاہور کا رخ نہ کرنا پڑے۔ یہ قصور کا پارک ہے جو کہ یقیناً شاندار ہے، لیکن اس کی حالت خستہ ہو چکی ہے۔ جھیل سوکھ چکی ہے اور مناسب دیکھ بھال نہیں ہے۔ اس پارک کی مناسب دیکھ بھال کی جائے تو یقیناً یہ ایک بہترین پارک ہے۔ صوفیہ اور بزرگوان کے حوالے سے قصور کی دھرتی بھی بڑی زرخیز دھرتی ہے اور یہاں پر بہت سی عظیم ہستیوں نے جنم لیا یا سکونت اختیار کی، جن میں عظیم صوفی شاعر حضرت بابا بلے شاہ، شاہ کمال چشتی، حاجی عبدالمالک شاہ عنایت قادری، جبکہ سیاستدانوں میں نواب محمد احمد قصوری، نواب احمد رضا قصوری، نواب خضر حیات قصوری، سردار احمد علی گنجا، میاں محمود علی قصوری، میاں خورشید محمود قصوری سر فہرست ہیں۔ موسیقی کے حوالے سے قصور کو پاکستان کا گوالیار کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ملکہ ترنم نور جہان اور استاد بڑے غلام علی خان کے نام نمایاں ہیں۔ کلاسیکل موسیقی میں استاد بڑے غلام علی خان کے علاوہ استاد برکت علی خان، استاد امانت علی خان، استاد مبارک علی خان، استاد چھوٹے غلام علی خان نے بے پناہ شہرت حاصل کی۔ قصور کے مشہور لوگوں کا اگر مکمل طور پر ذکر کیا جائے تو یہ ڈاکومنٹری 2 سے 3 گھنٹوں پر مشتمل ہوگی، اس لیے میں اس کو مختصراً بیان کر رہا ہوں۔ لیکن بابا بلے شاہ پر ہماری ایک ڈاکومنٹری بہت جلد آپ کو
اسی چینل اجالا پروڈکشن پر ملے گی، جس میں حضرت بابا بلے شاہ جو کہ عظیم صوفی شاعر ہیں پر تفصیلی ڈاکومنٹری ہوگی۔ یہ قصور کے قریب ایک گاؤں رنگ پور میں مسجد ہے جس کو جنوں والی مسجد کہا جاتا ہے۔ پہلے ہمیں بھی حیرت ہوئی کہ اس کو جنوں والی مسجد کیوں کہا جاتا ہے، کیا یہاں پہ جن رہتے ہیں یا اس کو جنوں نے بنایا ہے؟ تو جب ہم مسجد میں پہنچے، ہم نے مسجد کا وزٹ کیا تو وہاں پر ہمیں یہ ایک تحریر لکھی ہوئی ملی، جس کے مطابق اس مسجد کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس کو جنوں نے بنایا ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ بزرگوں کے مطابق جب یہ شہر کسی بڑے حادثے کی وجہ سے تباہ ہو گیا تو یہ مسجد معجزائی طور پر محفوظ رہی، اس لیے اس کو لوگ جنوں والی مسجد کہتے ہیں۔ قصور کے پاس گنڈا سنگھ بارڈر موجود ہے۔ یہ پاک بھارت بارڈر ہے اور یہاں پر لوگ اکثر پریڈ دیکھنے جاتے ہیں۔ خاص دنوں پر یہاں پر خاص اہتمام کیا جاتا ہے اور بہت زیادہ رش ہوا کرتا ہے۔ قصور شعراء کرام کی دنیا میں بلند مقام رکھتا تھا اور بڑے بڑے شعراء، ادیب، محقق، اسکالر اور محدث پیدا کیے۔ قصور میں ایک تاریخی عمارت مقبرہ وکیل خان بھی ہے جو شیر شاہ سوری کے جرنیل تھے۔ ان کا مزار ایک بلند گنبد دار چکور عمارت کے اندر ہے۔ انگریزی عہد میں یہاں سرکاری دفاتر تھے اور اب اسی عمارت میں میوزیم بھی قائم کر دیا گیا ہے، جس کے قیام کا سہرا سابق MNA نواب خضر یاد خان کے سر ہے۔ یہ 1999 میں پایہ تکمیل کو پہنچا۔ دیگر عجائب گھروں سے یہاں نوادرات منتقل کیے گئے۔ اس میں مقامی اشیاء پر مبنی قصور کرافٹ گیلری بھی بنائی گئی ہے۔ قصور چونکہ موسیقی کی دنیا میں بھی بلند مقام رکھتا ہے، اس لیے موسیقی کے کچھ آلات رکھے گئے ہیں۔ ایک حصہ استاد محمد شفیع کے شاہکاروں کے لیے بھی مخصوص ہے، جو کہ ایک بازو سے معذور ہونے کے باوجود بلند پایہ کے دستکار تھے۔ قصور کی آبادی 2005 میں 3,14,000 تھی، جو کہ اب 5 لاکھ سے بھی تجاوز کر چکی ہے۔ قصور مشہور شخصیات سے بھرا پڑا ہے۔ مولانا عبدالقادر قصوری انگریزوں کے سیاہ دور میں تحریک المجاہدین کے رہنما تھے۔ ماہر تعلیم معلم ڈاکٹر محمد شفیع کا تعلق بھی قصور سے تھا، لیکن قصور کی پہچان حضرت بابا بلے شاہ کے علاوہ ملکہ ترنم میڈم نور جہان سے بنی، جنہوں نے اپنے شہر سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے میرا سونا شہر قصور نی گانا گایا، جو کہ کاپی رائٹس کی وجہ سے میں یہاں نہیں لگا سکتا، البتہ آپ اسے یوٹیوب پر سن سکتے ہیں۔ نور جہان کا آبائی گھر قصور کوٹ مراد خان پر موجود ہے، جس میں اب امام بارگاہ قائم کر دی گئی ہے۔ امام بارگاہ کے متولی کے مطابق یہ امام بارگاہ نور جہان نے خود قائم کروائی تھی۔ قصور اس حوالے سے بدقسمت رہا ہے کہ اس کو اکاڑا کی طرح کوئی آفتاب اقبال، کوئی جنید سلیم نہیں ملا جو اس عظیم تاریخی شہر کو اجاگر کرتا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قصور کا اکیلا بلا کافی ہے۔ یعنی اگر بلے شاہ کو ہی دیکھا جائے تو ان پر ہی فلمیں بن سکتی ہیں، ڈگریاں کی جا سکتی ہیں۔ ان کی زندگی انسانیت، بھائی چارہ اور رواداری کا درس دیتی ہے۔